نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ کا ہم پر ایک اہم حق یہ ہے کہ ہم آپ سے دنیا وما فیہا سے بڑھ کر محبت کریں۔ یہ بات کر دینا تو آسان ہے، لیکن عملی طور پر اس کو نبھانا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ لیکن قربان جائیں ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عملی ثبوت دیتے ہوئے گزاری۔ میری مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہوا تھا، کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہوا تھا۔ نبی کریم پر ایمان کا دعویٰ وہ بھی کرتے تھے، ایمان لانے کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن جو چیز ان کے اور ہمارے درمیان فرق کرنے والی ہے وہ ہے عمل۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع۔ عربی کا یہ شعر ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم اپنے محبوب کے ساتھ سچی محبت کرتے ہو تو تمہیں اس کی بات بھی ماننی چاہیے، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات مانا کرتا ہے۔ تو غور کیجئے، محبت کس چیز کا نام ہے؟ آج ہم نے عشق و محبت کو ایک غلط رنگ میں پیش کیا، لیکن اس کا صحیح مفہوم کہ انسان کے دل میں اگر سب سے زیادہ محبت ہو تو وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اور اللہ کے بعد اگر کسی کی محبت اس کے دل میں ہو تو وہ دنیا کے مال کی، عزت کی، گھر کی، گھر والوں کی، بچوں کی، بینک بیلنس کی، دنیا کی کس چیز کی محبت میرے دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، یا کس انسان کی محبت میرے دل میں سب سے زیادہ ہو، اس کا جواب میں اور آپ کیا دیں، بلکہ اس کا جواب قرآن مجید سے لیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ التوبہ ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ پیغمبر ان سے فرما دیجئے، کیا فرمائیے؟ اگر تمہارے آباء و اجداد، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بہن بھائی، اگر تمہاری بیویاں یا بیویوں کو ان کے شوہر، تمہارے قبیلے کے افراد، اور تمہاری تجارت کہ جس میں نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، اور تمہارے وہ گھر اور محلات جو تمہیں بڑے پسند ہیں، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہیں، تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب اس آیت کی روشنی میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں یا ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں؟ کیا ہمیں اپنا کاروبار زیادہ عزیز ہے یا اللہ کے رسول زیادہ عزیز ہے؟ کیا ہمیں اپنے بیٹے زیادہ عزیز ہیں یا اللہ کے رسول زیادہ عزیز ہیں؟ کیا ہمیں اپنے گھر والوں کی خواہشات، ہمارا معاشرہ، ہمارا قبیلہ، لوگ کیا کہیں گے، یہ باتیں زیادہ عزیز ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت زیادہ ہے؟ محبت انسان کا کسی شے کے ساتھ دلی میلان ہو جانا، یہ ہے محبت۔ انسان دل سے کسی چیز کو پسند کرے نا، یہ محبت کی حقیقت ہے۔ اچھا، یہ محبت بسا اوقات فطری ہوتی ہے، بسا اوقات عقلی ہوتی ہے۔
مثال کے طور پر باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، ایک طبی چیز ہے، خون کا رشتہ ہے۔ انسان کو بھوک لگی ہو، انسان کو کھانے سے محبت ہے، اس کی طبیعت کا یہ تقاضا ہے۔ دنیا کی ان چیزوں سے محبت عام طور پر یہ فطری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ ان محبتوں سے بڑھ کر ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کوئی خون کا رشتہ تو نہیں ہے، ہم آپ کی امت ہیں، لیکن عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ محبت رکھی جائے۔ ایک انسان بیمار ہے نا، اب اس بیمار کو دوا کے ساتھ جو محبت ہوگی، کیا خیال ہے وہ فطری ہوگی؟ نہیں، بلکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ دوائی اگرچہ کڑوی ہے، یہ انجیکشن اگرچہ مجھے تکلیف دے گا، لیکن اگر میں یہ نہیں لگواؤں گا تو میری بیماری میں اضافہ ہوگا، میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جسم پہ کوئی پھوڑا نکل آیا یا کوئی پھنسی بن گئی، ڈاکٹر یہ تجویز کرتے ہیں کہ اس کا آپریٹ ہوگا۔ اچھا بھئی، انسان اپنے آپ کو سرجن کے حوالے کر دیتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ تکلیف اس کو وہ کیوں برداشت کر رہا ہے؟ کیونکہ حقیقت میں عقل یہ کہتی ہے کہ یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہستی ایسی ہستی ہے کہ جو اپنی ذات کے اندر ایسی صفات لیے ہوئے، ایسی خوبصورت صفات لیے ہوئے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے دل میں اگر کسی شخصیت کی محبت سب سے زیادہ ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہو۔ اسی لیے حدیث واضح ہے، ہم جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ہم سرسری اس کو پڑھنے کے بعد گزر جاتے ہیں اور صرف ظاہری معنوں کی حد تک محدود رہتے ہیں۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اچھا بھی آپ اگر بغیر قسم کے بھی کوئی بات کہیں تو کیا اس کے سچ ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں، لیکن آپ قسم اٹھا کر مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدی، حتیٰ کہ میں اس کے والد سے بڑھ کر اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا کہ میں اسے اس کے اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، حتیٰ کہ دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر میری محبت اس کے دل میں جہاں گزی نہ ہو جائے، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہونا کیا چاہیے کہ اگر ساری دنیا ایک طرف ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک طرف ہو، تو آپ کی ذات اور آپ کی بات کو اہمیت دینی چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوا، کیا صحابہ کرام بھی اپنی جان سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ہیں، اور اس راہ محبت اس بات کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے، ہاں اپنی جان سے زیادہ محبت ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر اس وقت تک بات نہیں بنے گی جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی؟ نہیں، رکیے مجھے ذرا سوچنے کا موقع دیجئے، میں ذرا گھر والوں سے مشورہ کر لوں، میری جان بڑی قیمتی ہے۔ نہیں، بلکہ فرمایا اللہ کے رسول اب میں کہتا ہوں آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ ایک صحابیہ غزوہ احد میں ان کے والد بھی شہید ہوئے، ان کے بھائی بھی شہید ہو گئے، ان کے شوہر بھی شہید ہو گئے،
باری باری سب کی اطلاع مل رہی ہے، لیکن قربان جائیے اس صحابیہ کی محبت رسول پر، وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو دیکھا تو اس کے الفاظ کیا تھے؟ یہ وہ عورت ہے کہ جس کے 3 رشتے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ابھی ابھی اس کو خبر مل رہی ہے، لیکن کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اے پیغمبر آپ کو دیکھ لیا اب ہر مصیبت آسانی میں تبدیل ہو گئی ہے، کوئی مصیبت مصیبت نہیں لگتی۔ یہ جو محبت ہے نا، میں نے ذکر کیا کہ ایک فطری ہوتی ہے، ایک عقلی ہوتی ہے۔ بسا اوقات عقلی محبت فطری محبت پر غالب آ جاتی ہے، باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے یہ فطری محبت میں شامل ہے، لیکن عقلی محبت اللہ اور اس کے رسول کی ایسی ایمان والوں کے دلوں کے اندر راسخ ہوئی کہ تاریخ نے یہ دیکھا کہ اگر جنگ کا میدان ہے، باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسی تھی کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنی تلوار سے نہیں بچاتا، بلکہ اس کو حتی الامکان قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اللہ کے دشمنوں میں ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجبور ہو جاتے ہیں، جی بیٹا نہیں مانتا، کیا کریں، نہیں پہلی شادی ہے، جی آخری شادی ہے، اور دیگر معاملات رشتہ دار نہیں مانتے، سوسائٹی میں ناک کٹ جائے گی، اور بھائی اللہ کے رسول کی ذات اس کو کیا اہمیت دیتے ہیں؟ یہ محض سال کے بعد ایک دن ہم نے مخصوص کیا، اور اس کے بعد سال کے باقی ایام اپنی مرضی کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سے بڑی محبت ہے، میں اپنے گھر والوں میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ نے اس دنیا سے جانا ہے، آپ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، اور میرے جیسا شخص اگر جنت میں چلا بھی گیا، آپ سے ملاقات ممکن ہے ہو سکے نہ ہو سکے، یہ چیز مجھے پریشان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، من یطع اللہ والرسول، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ساتھ دیں گے انبیاء، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ محبت ہماری اس کا کوئی مل پڑے، تو اس محبت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عمل سے اس کا ثبوت دے دیں۔ بڑا سیدھا سا فارمولہ ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ عدالت میں جائیں، ایک دعویٰ کریں، لیکن اس دعوے کے حق میں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ کا یہ دعویٰ رائے گاں جائے گا۔ ممکن ہے عدالت آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرے کہ آپ نے اس کا وقت ضائع کیا ہے۔ محبت رسول کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس محبت کا ثبوت کیسے دیں گے؟ اس کا ثبوت ہمارے عمل سے ہوگا۔ ایک بیٹا اپنے والد کے سامنے صبح سے لے کے شام تک ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے ادب کے ساتھ، لیکن والد کو کہتا ہے کہ جی آپ کا ادب اور احترام بہت ہے، لیکن میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ والد کوئی کام کہتا ہے تو وہ کام کرتا نہیں ہے، کھڑا اس کے سامنے ادب سے۔ محترم بھائیوں، والد کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے، لیکن اس نے جو بات کہی ہے اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ ایسی اولاد کو کوئی بھی فرما بردار نہیں کہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام یہ بھی ضروری ہے، لیکن آپ کی اطاعت اور اتباع بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی مثالیں آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ ایک ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کیا کرتے۔ ایک صحابی رسول ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر کے بیٹے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ رستے سے گزر رہے تھے، تو رستے میں انہوں نے مزمار یعنی باجے کی آواز سنی، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، رستے سے ہٹ گئے۔ ان کے ساتھ جو تابعی تھے
ان سے یہ کہنے لگے کہ کیا اب باجے کی آواز آ رہی ہے؟ یعنی جب تھوڑا آگے چلے گئے تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، اب آواز نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے اپنے کانوں سے اپنی انگلیاں نکال لیں اور پھر فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک مرتبہ یہی واقعہ پیش آیا تھا تو آپ نے بھی یہی کام کیا تھا۔ میرے نبی کو گانے باجے کی آوازیں پسند نہیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کو توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن آج بدقسمتی ہماری یہ کہہ لیجئے کہ مسلمان لیکن گانے باجے کے اندر، قوالی کے اندر، اور اسی طریقے بعض نعتیں ہم نے ایسی بنا لی کہ جس کے اندر ساز موجود ہے۔ اب چاہ جائے کہ یہ چیز اللہ رب العالمین کے ہمیں قریب کرے، ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ چمکتی ہوئی چیزیں دھوکہ دیتی ہیں۔ اکثر ہر کانچ کے ٹکڑے کو ہیرا نہیں کہتے۔ غور کیجئے گا، حقائق کو دیکھیے، محبت رسول کا معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہی قبول کرتے ہیں جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی۔ یہ ہے آپ کی شان اور آپ کا مقام۔ جب تک آپ کی مہر نہیں ہے وہ دستاویز جعلی ہے۔ آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا جو اس میں نہیں ہے وہ چیز مردود ہے۔ اچھا بھئی، یہ جو عیسائی تھے اور یہودی تھے، ان کے اندر کیا خرابی پیدا ہو گئی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو اس کے اندر تحریف کر دی تھی، اس کے اندر تبدیلیاں کر دی تھی، دین محفوظ نہیں رہا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک محفوظ رکھا ہے۔ اور ہر دور کے اندر ایک گروہ ایسا ضرور رہا ہے کہ جو لوگوں کو دین کے اندر نئی نئی چیزیں داخل کرنے اور دین میں سے کسی چیز کو نکالنے پر روکتا رہا، ان کو ملامت کرتا رہا ہے کہ بھائی یہ کام دین ہے، یہ کام دین نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا میں ذکر کر رہا تھا کہ کس طرح آپ کی سیرت کے اوپر، آپ کے حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار۔ ایک صحابی ہیں، نام ہے ان کا خریم اسدی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی، خریم الاسدی بڑا ہی بہترین آدمی ہے۔ ان کی غیر موجودگی میں فرمایا خریم بڑا بہترین آدمی ہے، لولا طول جمتی ہی و اسبال ازاری ہی، اگر ان کے بال اتنے لمبے نہ ہوں اور ان کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ بال زیادہ لمبے تھے، کندھوں سے نیچے جا رہے تھے، اور جو اپنا ازار ہے وہ بھی نیچے تھا۔ جب صحابی کو پتا چلا کہ آپ میرے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، انہوں نے فوراً دیر بھی نہیں کی، اخذ شفرتن، انہوں نے چھری کو پکڑا اور اپنے بال جو ہے وہ کاٹ لیے اور اپنے کپڑے کو نصف پنڈلی تک کاٹ لیا۔ مصور کھینچ منقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھنا، مطلب کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین نے تو یہ کام بڑے عرصے سے شروع کر دیا، حکم تھا مردوں کے لیے، لیکن انہوں نے فیشن کے نام پر اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھنا شروع کر دیا۔ اور اب سوشل میڈیا وغیرہ پر یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اب یہ فیشن جو ہے وہ مردوں میں بھی آ رہا ہے۔ تو شاید کہ ہماری قوم فیشن کے نام پر ان چیزوں کو اپنا لے کہ سنت جو ہے وہ اس قوم کو پسند نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی ایک آپشنل چیز ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کر لیں نہ کریں، نہیں، بلکہ آپ کی احادیث میں اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ یعنی یہ عمل دو طرح سے مذموم ہے، ایک ہے کہ تکبر کے ساتھ کپڑے کو لٹکا کے رکھنا، اس کے بارے میں تو وہ روایت ملتی ہے کہ ایک شخص کو زمین میں دھنسا دیا گیا کہ اپنے کپڑے کو لٹکا کے چل رہا تھا، ازراء تکبر، اور قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔
اور دوسرا ہے کہ بغیر تکبر کے بھی اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے کہ ما اسفل من الکعبین ففی النار، کہ کپڑے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں جلے گا۔ تو صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ اب ذرا ایک اور سٹیپ آگے بڑھیے، صحابہ کرام نے اتنا ہی عمل کیا دین کے اوپر کہ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے۔ مطلب آپ نے جتنا بتا دیا اس پر اکتفا کیا۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں 5 نمازیں ہیں، کوئی کہے کہ جی میں نے 6 نمازیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، رکھتے ہیں جمعے کی 2 ہیں کیونکہ یہ 3 پڑھنی ہے، نہیں ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو دین کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ اب ذرا 1-2 واقعات اس حوالے سے سن لیجئے۔ صحابی رسول ہیں سیدنا عبداللہ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے ایک دعا سکھائی، سونے سے پہلے، اور بتلایا کہ آپ یہ دعا پڑھیے وضو کر کے، دائیں کروٹ لیٹیے اور آخر میں سونے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ صحابی نے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس سنائی۔ دعا کے اندر الفاظ تھے وَنَبِيِّكَ الَّذِي، صحابی نے جواباً کہہ دیا وَالرَّسُولِكَ الَّذِي، سناتے ہوئے نبی کی جگہ رسول کا لفظ بول دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، جتنا میں نے تمہیں بتایا ہے وہی کرو، یہاں پر نبی کا لفظ استعمال کرو۔ دوسرا، ہم کہتے ہیں جی نیکی کا کام ہے، آخر اس میں حرج کیا ہے؟ او بھائیو حرج کیا ہے؟ سنیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جامع مسجد کے اندر نماز سے پہلے ایک کام ہوتا دیکھا، لوگ بیٹھے ہیں حلقہ بنا کر، کنکریوں کے اوپر ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ بھئی کنکریوں پر ایک مرتبہ اتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اتنی مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یعنی ذکر اجتماعی صورت میں۔ اب یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا بھی کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ الفاظ ہمارے لیے قابل غور، کہتے ہیں تم پر افسوس ہو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ موجود ہیں، ابھی تو آپ کو اس دنیا سے گئی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یا تو تمہارا یہ طریقہ نبی کریم کے طریقے سے بہتر ہے یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں جو کام ہو رہے ہیں ثواب کے نام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں؟ اگر بتائی ہیں تو ضرور کریں، اور لیکن بھائیوں اگر نہیں بتائی تو پھر اس کا نقصان پتہ کیا ہے؟ پھر یہ نہیں اچھا جی کوئی کر رہا ہے تو کر لے، کوئی کر رہا ہے تو کر لے، آخر حرج کیا ہے؟ حرج اس میں بتا دوں، آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ حرج اس میں یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا انی فراتکم علی الحوض، لوگوں میں، یہ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث مل جائے گی آپ کو، صحیح مسلم میں 2290 نمبر حدیث ہے، میں حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، اور یہ حوض کوثر ہے۔ قیامت کے دن میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے، جو میرے پاس آئے گا اس سے پی لے گا، وہ پھر اس دن پیاسا نہیں ہوگا حوض کوثر سے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ لیکن یہاں پر ایک لمحہ فکریہ، ایک الارمنگ سچویشن ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دین کو بازیچہ اطفال بناتے ہیں، اپنی مرضی سے کر لو، سب کچھ کر لو، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے کہ جن میں اور میرے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، میں انہیں پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ کیوں روک دیا گیا؟ تو مجھے کہا جائے گا کہ پیغمبر آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ حدیث کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ایجادات کر لی تھی، اور احداث کا لفظ ہے کہ جو کہ دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کے معنی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے، فرمائیں گے سحقن سحقن، دوری ہو ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا تھا۔ تو خدا را ربیع الاول کے حوالے سے ہم یہ پیغام ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں آپ کی سیرت اور صورت کا پتہ ہو، آپ چلتے کیسے تھے،
آپ کا چہرہ کیسے تھا، آپ کے سر کے بال کیسے تھے، داڑھی کے بال کیسے تھے، آپ کے گال مبارک کیسے تھے، آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کی ابرو، آپ کی پلکیں کیسی تھی، آپ کی پنڈلی کیسی تھی، آپ کے کندھوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، آپ کے ہاتھ کیسے تھے۔ آج ایکٹرز، کرکٹرز، شو بیس کے اداکاروں کی بایوگرافی ہمیں یاد ہے، نبی کے بارے میں کتنا پتہ ہے۔ یہ تو صورت کی بات ہے، اور سیرت کی بات ہم کریں تو شاید وہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ محترم بھائیو، یہ عزم کریں کہ ہم نے آپ کی صورت کو بھی پڑھنا ہے، آپ کی سیرت کو بھی پڑھنا ہے۔ اور کوئی ایک کتاب اپنی زندگی میں، کوئی ایک کتاب، اس کو بار بار اپنے مطالعے میں رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر۔ یہ ربیع الاول کا ایک بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے کہ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ اور رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو پھر اپنا وضاقتہ کو بھی ویسے بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنی سیرت اور کردار کو بھی ویسا بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔